چور جن جو امتحان کے پرچے چوری کر لیتا تھا۔ باب اول، وہ دن جب جن آیا۔ راشد ایک عام سا طالب علم روز اسکول آتا، بور ہوتا اور گھر جا کر سو جاتا۔ اس کی زندگی میں کوئی خاص بات نہیں تھی سوائے ایک چیز کے، اسے امتحانوں سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن اس سال کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ اسکول میں ہر طالب علم کو امتحان سے ایک دن پہلے اصلی پرچے کسی نہ کسی طرح مل جاتے تھے۔ شروع میں سب نے سمجھا کہ کوئی ٹیچر ہی اندر سے لیک کر رہا ہے، لیکن جلد ہی یہ افواہ عام ہو گئی کہ یہ کام کسی جن کا ہے۔ اور جب راشد نے جمبو جن کو پہلی بار اسکول کی لائبریری میں دیکھا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ باب دوم، جمبو جن کا تعارف۔ جمبو جن عام جنوں جیسا نہ تھا۔ وہ گول مٹول، شرارتی اور چائے کا شوقین تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی تھیلا تھا جس میں دنیا کے تمام پرانے اور نئے امتحانی پرچے موجود تھے۔ اس کا اصول تھا، جو طالب علم محنت کرنے کو تیار ہو اسے تھوڑی سی رہنمائی میں دے دیتا ہوں، جو صرف نقل کرنا چاہے اس کا پرچہ میں خود اڑا دیتا ہوں۔ راشد نے جمبو جن سے دوستی کر لی۔ جمبو جن نے اسے بتایا، میں جنوں کے تعلیمی اصلاحاتی بورڈ کا رکن ہوں۔ ہم جنات کی دنیا میں بھی تعلیم عام کر رہے ہیں اور انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ باب سوم، کوچنگ سینٹر، جمبو سٹائل۔ جمبو جن نے ایک خفیہ جگہ پر جن کوچنگ سینٹر بنایا جہاں رات 10 بجے سے 1 بجے تک وہ طلبہ کو پڑھاتا، چائے پلاتا اور مزاحیہ طریقے سے لیکچرز دیتا۔ مثلاً، بچوں، اگر نیوٹن کے سر پر سیب نہ گرتا تو وہ بھی فیل ہو جاتا، تو یاد رکھو، سیب کھاؤ، فارمولے یاد رکھو۔ راشد، احمد، بلال، ماجد سب اس کے شاگرد بن گئے۔ وہ صرف پرچے دیکھنے کے بجائے اب اصل تیاری کرتے تھے۔ جمبو جن کا طریقہ آسان تھا، وہ پرچوں کی اشارہ بازی دیتا، یعنی صرف اشاروں میں بتاتا کہ کیا چیز اہم ہے۔ باب چہارم، جن کی چائے پارٹی۔ ایک دن جمبو جن نے کہا، بس بہت ہو گئی پڑھائی، آج رات چائے پارٹی ہے۔ تمام طلبہ اس کی بلائی ہوئی خفیہ چائے پارٹی میں جمع ہوئے۔ جن نے جادوئی چائے بنائی جسے پیتے ہی طلبہ کے ذہن کھل گئے اور انہیں ہر مشکل سوال آسان لگنے لگا۔ بلال نے حیرانی سے کہا، واہ جن بھائی، یہ چائے تو دماغ کا انجن بنا دیتی ہے۔ جمبو جن ہنسا، اسی لیے تو مجھے جمبو کہتے ہیں، علم بھی دوں چائے بھی۔ باب پنجم، اسکول کا بدلتا رنگ۔ رفتہ رفتہ اسکول میں تبدیلی آنے لگی۔ جو طلبہ پہلے دن رات کھیلتے تھے اب کتابیں اٹھائے نظر آتے۔ پرنسپل حیران تھے، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ساجد، بلال اور ماجد جیسے لڑکے بھی پڑھنے لگے؟ اساتذہ نے کہا، ہمیں بھی نہیں معلوم سر، بس ان کے چہرے پر عجیب سی جنتی چمک نظر آتی ہے۔ راشد ہنس پڑتا، لیکن راز صرف چند دوستوں کو پتہ تھا۔ باب ششم، ایک خطرناک رات۔ ایک رات ایک اور جن اسکول میں آ گیا، شیشو جن۔ وہ جمبو جن کا پرانا دشمن تھا اور چاہتا تھا کہ طلبہ صرف نقل کریں تاکہ دنیا میں جہالت عام ہو۔ شیشو جن نے جمبو جن کو چیلنج کیا، اگر میں اس بار پرچے بگاڑ دوں تو تم ہار جاؤ گے۔ جمبو جن گھبرایا نہیں۔ اس نے راشد اور دوستوں کو بلایا اور کہا، اب وقت ہے تم سب کے اصل امتحان کا۔ میں تمہیں کوئی پرچہ نہیں دوں گا، صرف تمہاری محنت کام آئے گی۔ طلبہ نے پہلی بار بغیر پرچے کے تیاری کی، اور نتیجہ سب پاس ہو گئے، وہ بھی اچھے نمبروں سے۔ باب ہفتم، دوستی کا انعام۔ جمبو جن خوش ہو گیا۔ اس نے شیشو جن کو بھگا دیا اور کہا، یہی اصل جادو ہے، محنت، سچائی اور علم۔ اب جمبو جن صرف پرچے نہیں دیتا بلکہ باقاعدہ اسکول کے خفیہ ایڈوائزر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا ایک اصول ہے، جن ہو یا انسان، کامیاب وہی ہوتا ہے جو دل لگا کر سیکھے۔ اختتام، جن اور علم کی دوستی۔ راشد آج بھی کہتا ہے، اگر جمبو جن نہ ہوتا تو شاید ہم آج بھی نقل کے سہارے ہوتے، لیکن اس نے ہمیں علم سے دوستی کرنا سکھایا۔ اور ہاں، اگر رات کو لائبریری میں چائے کی خوشبو آئے تو سمجھ جانا جمبو جن آج بھی وہاں ہے، کسی نئے طالب علم کو کامیابی کا راستہ دکھانے۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی؟ اگر نہیں آئی تو رپورٹ مارو۔